بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 27، سبق نمبر 27 ہے۔ لائن سے ہم چلتے ہیں تو یہ نظم جو ہے 27ویں نمبر پر آ رہا ہے۔ اس نظم کا نام ہے تنہائی، اور اس کے لکھنے والے شاعر جو ہیں فیض احمد فیض۔ تو ہم ان کا پہلے تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے، 1984 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فیض احمد خان نام اور فیض تخلص۔ سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے فیض کی تعلیمی زندگی کے آغاز مشن اسکول سیالکوٹ سے ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کے مراحل لاہور میں طے ہوئے۔ انہوں نے انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ 1923 میں ان کا تقرر ایم اے او کالج امرتسر میں بطور انگریزی استاد کے ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوج میں بھرتی ہو گئے اور ترقی کر کے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ کچھ عرصے تک پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ ادب لطیف، امروز، لیل النہار اور ایفرو ایشین رائٹرز فیڈریشن کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ فیض کالج کے زمانے ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی سن 1941 میں شائع ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو فیض اور دوسری اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کا رنگ سخن بھی بدل گیا۔ ان کی اس سلسلے کی شاعری پر خطیبانہ انداز غالب ہے، لیکن اسی زمانے میں انہوں نے چند لافانی نظمیں بھی کہیں، جن میں ہم لوگ، صبح آزادی، دریچہ اور تنہائی قابل ذکر ہیں۔ نظم کے ساتھ ساتھ فیض نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور اس صنف کو بھی نیا انداز اور نیا آہنگ عطا کیا۔ تو یہاں پر ان کا تعارف جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، نظم کا نام ہے تنہائی۔ تو اب میں نظم پڑھ کر آپ کو پوری نظم ایک ساتھ سمجھا دوں گی۔ بہت ہی آسان سی اور چھوٹی سی نظم ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں وہ مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کنواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ مقفل یعنی تالا لگا لو، تالا لاک کر لو۔ اب یہاں پر دیکھیے ہماری نظم ہو گئی کمپلیٹ۔ تو ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں نظم کی۔ تو شاعر جو ہے تنہا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے محبوب کا جو انتظار کر رہا ہے۔ گھر کے باہر کوئی آہٹ ہوتی ہے تو شاعر سمجھتا ہے کہ محبوب آ گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کوئی اور شخص وہاں سے گزرتا ہے۔ شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے کہ کوئی نہیں آیا، کوئی راہگیر ہوگا، وہ کسی اور سمت چلا جائے گا۔ اسی طرح رات آہستہ آہستہ گزرتی رہتی ہے۔ آسمان پر روشن تاروں کی روشنی بھی جو ہے کم ہونے لگتی ہے۔ جہاں جہاں مکانات میں چراغ جل رہے تھے ان کی روشنی بھی دھندلانے لگی، اور راستہ پر سناٹا، ان پر کوئی گزر نہیں رہا۔ ان راستوں پر جو قدموں کے نشان تھے وہ ادھر ادھر سے آنے والی خاک نے دھندلا دیے۔ کسی کو پتہ نہیں کس راستے سے کون گزرا ہے۔ عاشق اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ محبوب کے لیے جو محفل سجائی تھی اب وہ آنے سے رہا، اس لیے شمع بھی بجھا دی جائیں اور شراب کی سرائی وہ پیالے بھی وہاں سے ہٹا دیا جائیں۔ بے خواب کواڑ سے مراد یہاں آنکھیں اور پلکیں ہیں، کیونکہ کھلی آنکھوں میں خواب نظر نہیں آتے، اس لیے فیض کہتے ہیں کہ بے خواب کواڑ بند کر لیے جائیں، یعنی آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اب یہاں کوئی آنے والا نہیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ اب ہم جو ہے نظم کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، نظم کا خلاصہ یہ ایک تنہائی فیض کی مشہور رومانی نظم ہے۔ اس نظم میں خود کلامی یعنی اپنے آپ سے وہ باتیں
کرتا ہے، مطلب خود کلامی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے باتیں کرنا کی کیفیت ہے، یعنی اس نظم میں ان کی جو ہے خود کلامی کی کیفیت ہے۔ شاعر اپنے محبوب کا منتظر ہے، ذرا سی آہٹ پر وہ چونک پڑتا ہے کہ شاید محبوب آ گیا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے شخص کے قدموں کی چاپ ہوتی ہے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتی ہے، مکانوں میں روشن چراغ کی روشنی بھی کم ہونے لگتی ہے، پھر گھر کے باہر سڑک پر کسی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، گرد و غبار سے راہ گزار پر قدموں کے نشان چھپ گئے ہیں۔ شاعر مایوس ہو کر کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اس لیے محبوب کے لیے جو محفل سجا رکھی تھی اس کی شمع گل کر دی جائیں، یعنی شمع بجھا دی جائیں، شراب کی سراہی و پیالے ہٹا لیے جائیں، کیونکہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، یعنی دل کے لیے جو دل میں شمع جلائی ہوئی تھی وہ تالوں میں بند کر دیں، مقفل کر دیں، ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ تو دیکھیے مشق جو ہے یہاں پر اسٹارٹ ہے ہمارا، تو پہلا جو ہے لفظ و معنی۔ تو پہلا لفظ ہے دل زار، مصیبت زدہ دل، غم زدہ دل۔ راہ رو، راستہ چلنے والا مسافر، غبار دھول گرد۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو یہاں پر لفظ ہے سراغ، یعنی پتہ نشان، ایوان محل مکان، خوابیدہ سویا ہوا، راہ گزار راستہ، مینا سراہی، ایاغ شراب پینے کا پیالہ جام، مقفل تالا پڑا ہوا۔ تو اب یہاں پر ہمارے دیکھیے اسی نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس نظم میں فیض نے کسی کی یاد اور انتظار میں دل کی کیفیت کو مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ جب کسی کو محبوب کا آنے کا انتظار ہوتا ہے، انتظار کے لمحات بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، ہر آواز پر وہ چونک پڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا محبوب آ گیا، لیکن اس کے نہ آنے سے اسے گہری مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا غور کرنے کی بات۔ اب سوالات ہمارے، تو یہاں پہ 4 سوالات ہیں، تو چاروں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پہلا سوال ہے شاعر تنہائی میں کیا محسوس کرتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو شاعر تنہائی میں یہ محسوس کر رہا ہے کہ محبوب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، مگر آج بھی وہ نہیں آیا۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا ہے کہ محبوب آ گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے رات کے ڈھلنے اور تاروں کا غبار بکھرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ تو رات جیسے جیسے گزرتی ہے تاروں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے، روشنی کم ہونے سے لگتا ہے کہ جو تارے قریب قریب تھے وہ بکھر گئے ہیں۔ شاعر نے ابتدائی رات کے مقابلے میں رات کے آخری پہر میں کم ہوتے ستاروں کے لیے تاروں کا غبار بکھرنا کہا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے شاعر اپنے بے خواب کنواڑوں کو کیوں مقفل کرنا چاہتا ہے؟ بے خواب کواڑوں سے مراد ایک دروازے کے کھلے ہوئے کواڑ ہیں۔ دوسری شاعرانہ بات جو بے خواب کواڑوں کو ظاہر کرتی وہ عاشق کی کھلی آنکھیں، یعنی محبوب کے انتظار میں وہ جاگ رہا ہے اور اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اب محبوب نہیں آ رہا، اس لیے آنکھیں بند کر لی جائے تاکہ نیند آ جائے۔ سوال نمبر 4 ہے محبوب کے نہ آنے پر شاعر کے دل کی کیا کیفیت ہوئی؟ محبوب کے نہ آنے پر شاعر اداس ہے، اس نے محبوب کے لیے جو محفل آراستہ کر رکھی تھی وہ اس محفل کی شمع گل کر کے شراب اور ساغر و مینا ہٹانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ اب یہاں پر دیکھیے عملی کام ہے، یہاں لکھا ہے دیکھیے سوال عملی کام کا نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو نظم بہت ہی آسان ہے، تنہائی کے اوپر ہے کہ شاعر جو انتظار کر رہا ہے نا اسی کے اوپر ہے۔ تو دیکھ لیجئے مرکزی خیال، شاعر تنہا ہے اور محبوب کی آمد کا منتظر ہے نا انتظار کر رہا ہے، لیکن محبوب حسب معمول نہیں آیا۔ چنانچہ مایوسی کے عالم میں شاعر اپنے دل کو سمجھا رہا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نظم کا مرکزی خیال شاعر کی خود کلامی جو ایک نفسیاتی بات ہے کہ ذہنی طور پر پریشان تنہائی میں خود سے باتیں کرنے لگا ہے، یعنی ذہنی طور پر جو نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے باتیں کرتے ہیں، تو شاعر اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے عملی کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے عملی کام میں نظم کا مرکزی خیال بھی ہم نے کر لیا۔ میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے جو نظم کے سارے کام کر لیے، سوالات بھی اور جو عملی کام تھا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، میری ویڈیو بھی
اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا. پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.